97 ہجری 715 مکہ معظمہ میں انسانوں کا اتنا گھنا ہجوم تھا کہ سانپ بھی رینگ کر نہیں گزر سکتا تھا۔ شہر کے اندر اور باہر، گلیوں اور بازاروں میں انسانوں کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ اس متحرک ہجوم میں ایک خاصیت تھی، ان سب کا لباس ایک تھا، سفید چادر، کندھوں سے ٹخنوں تک، ایک کندھا ننگا، سر ننگا، پاؤں ننگے اور سر اسطروں سے صاف کیے ہوئے تھے۔ ان کی توجہ کا، امنگوں کا، روح کا، دل و جان کا مرکز خانہ کعبہ تھا۔ جس طرح ان کا لباس ایک تھا، اسی طرح ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ اور ان کا دین ایک تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب مسلمان تھے، حرم کے پاسبان تھے، وہ حجاج تھے، فریضہ حج ادا کرنے آئے تھے۔ شہر مکہ کے باہر چھوٹے بڑے خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی، جو بہت گنجان تھی۔ اس بستی میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ عورتوں کا لباس بھی ایک تھا۔ اس ہجوم کا لباس ایک جیسا تھا۔ جسموں کے رنگ مختلف تھے، گورے بھی تھے، بغیر چاند کی رات جیسے سیاہ کالے چہروں والے بھی تھے، گندمی رنگت والے بھی اور زرد پیلے چہروں والے بھی تھے۔ ان میں جری اور جابر بھی تھے اور کمزور و ناتواں بھی تھے۔ ان میں سپہ سالار بھی تھے اور سپاہی بھی تھے، آقا بھی تھے اور غلام بھی تھے، لیکن لگتا تھا جیسے وہ ایک ہی رنگ میں رنگے گئے ہوں۔ ان کی حرکات ایک جیسی، سکنات ایک جیسی، گفتار ایک جیسی تھی۔ وہ کسی ایک ملک سے نہیں، بہت سے ملکوں سے آئے تھے۔ ان میں افریقی بھی تھے، چینی بھی تھے، ہندوستانی اور ایرانی بھی تھے، اور جہاں تک نور اسلام پہنچا تھا، وہاں کے مسلمان مکہ معظمہ میں آ گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کی روحیں ایک دوسری کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہی تھیں۔ ہزاروں کوس دور رہنے والوں کے دلوں میں بال برابر بھی فاصلہ نہیں تھا۔ ان میں بیگانگی نہیں تھی، بلکہ ایسی اپنائیت تھی کہ مکہ میں کوئی بھی اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھ رہا تھا۔ سفید احرام میں ملبوس اس ہجوم کا ہر فرد محسوس کر رہا تھا جیسے وہ یہیں پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی کا آخری سفر اسی منزل پر ختم ہوگا۔ عقیدت نے سب پر وجدانی کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ مکہ معظمہ کی فضا ایک مسلسل، مترنم اور مقدس گونج بنی ہوئی تھی۔ ہجوم کی آواز ایک تھی، سب کی زبانوں پر کلمات تلبیہ تھے۔ لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فضا میں ایسا تقدس تھا کہ بادشاہوں اور امراء کے سر جھکے جا رہے تھے۔ ترنم ایسا کہ روحوں پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ ہر فرد بلا امتیاز، رنگ و نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا۔ حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے، دور دراز کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے، خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی، اونٹوں اور دمبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں، ان کا ایک ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا۔ بعض نے اپنے آگے ایک ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کچکول تھے۔ یہ بکاری تھے۔ ان میں کچھ تو معذور تھے اور باقی صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بدو تھے۔ حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مکہ میں آ جاتے اور اچھی خاصی رقمیں اکٹھی کر کے لے جاتے تھے۔ حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ان میں خیرات کا حقدار کون ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں خیرات دے رہے تھے۔ یہ بکاری فریضہ حج کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ ان بکاریوں میں ایک بکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا۔ محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ ان بکاریوں جیسا ہی ایک بکاری تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھے۔ اس نئے بکاری میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ انہی جیسا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں اور چہرے پر میل جمی ہوئی، داڑھی پر ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ اگر اس میں کوئی خاصیت تھی تو یہ تھی کہ وہ تمام بکاریوں میں سب سے زیادہ بوڑھا اور نحیف تھا، اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک خصوصیت اور تھی جس وجہ سے لوگ اسے ذرا غور سے دیکھتے تھے، وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے، اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ قیدی ہو؟ پہلے روز ہی ایک حاجی نے اس سے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے سر نیچے اوپر ہلایا۔ اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں۔ چوری کی ہے؟ چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوتے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے جواب دیا۔ کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے؟ ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں سنسار کر دیا جاتا۔ پھر کیا جرم کیا ہے تم نے؟ قسمت ہار گئی ہے، بوڑھے بکاری نے جواب دیا۔ مجرموں کی قسمت جلدی ہار جایا کرتی ہے، بڈھے بدو، قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا۔ بوڑھے بکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا۔ وہ اپنے ارد گرد 5-6 آدمیوں کو کھڑے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے، ایک حاجی بولا۔
میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک مر گیا ہے، بوڑھے بکاری نے کہا، اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے۔ دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو، مجھ جیسے کئی قیدی نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ کور حاجی نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کبھی میرا بھی نام ہوا کرتا تھا، بوڑھے بکاری نے جواب دیا۔ نام صرف اللہ کا رہے گا۔ اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، صرف اللہ کا نام رہے گا۔ کچھ دو گے تو اللہ کو دو گے، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے۔ بوڑھے بکاری نے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں پر کپڑا ڈال دیا۔ ان بیڑیوں سے جو سوال پیدا ہوتے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے، لیکن وہ جواب دینے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ دمشق سے آیا تھا، اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لایا گیا تھا۔ یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے۔ وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دیتے تھے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں سے کچھ خرید کر کھا لیتا، پھر دن بھر کی بھیک گننے بیٹھ جاتا۔ گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا، وہ اور زیادہ رنجیدہ اور ملول ہو جاتا۔ اسے 2 لاکھ دینار پورے کرنے تھے۔ حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے اس لیے اسے پیسے کم ملتے ہیں۔ اس نے بولنا شروع کر دیا، لیکن وہ دوسرے بکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگاتا تھا، نہ وہ اپنے بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا۔ وہ ایک ہی صدا لگاتا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ بوڑھے بکاری نے مڑ کے دیکھا۔ بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہے بڈھے؟ ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا۔ کبھی سنا تھا کہ اندلس کے میدان سے کوئی بھاگا ہے؟ بوڑھے بکاری نے کہا۔ میں نے بھاگنا ہوتا تو ابھی اندلس تیرے دماغ سے نہیں نکلا، اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلدی ختم ہو جائے گی، بوڑھے بکاری نے کہا۔ محمد بن قاسم کی قاتل کو میرا یہ پیغام دے دینا اور تیری ان 2 ٹھوکروں کا جواب روز قیامت دوں گا۔ اسے ٹھوکر مارنے والے نے بکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا۔ علی افریقہ سے حج کے لیے آئے ہوئے 2 آدمی آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی، یہ کوئی عقل والا بکاری معلوم ہوتا ہے۔ ایک افریقی نے کہا۔ ہاں، دوسرے نے کہا۔ دوسرے بکاریوں کی طرح اپنی مجبوریوں کا رونا نہیں روتا۔ دونوں اپنی تھیلیوں سے پیسے نکالنے لگے۔ بکاری زمین پر بیٹھا منہ اوپر کر کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک افریقی اسے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ بکاری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ افریقی نے بکاری سے پوچھا۔ میرا کوئی نام نہیں، بکاری نے کہا۔ میں اللہ کے اس فرمان کی مجسم تصویر ہوں کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خدا کی قسم، افریقی نے کہا، تم موسیٰ ہو، موسیٰ بن نصیر، امیر افریقہ، فاتح اندلس؟ دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا۔ بوڑھے بکاری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں؟ ایک افریقی نے پوچھا۔ بوڑھے بکاری نے انگلی آسمان کی طرف کر دی، بولا کچھ بھی نہیں۔ اس پر رقت اور جذباتی کیفیت طاری تھی۔ ہم نے سنا تھا کہ تم خلیفہ کے زیر عتاب ہو، دوسرے افریقی نے کہا۔ یہ تو ہمارے لیے بعید القیاس تھا کہ تم بکاری بن چکے ہو۔ بکاری بنا دیا گیا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، اور اپنی ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قید خانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں اذیتیں دے دے کر قتل کرا دیا۔ خلیفہ سلیمان فریضہ حج کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لایا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے 2 لاکھ درہم ادا کروں، ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اسی طرح بھیک مانگتا رہوں گا۔ 2 لاکھ درہم؟ ایک افریقی نے حیرت سے کہا۔ کیا یہ اندلس کو فتح کرنے کا جرمانہ ہے؟ اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا۔ موسیٰ میں شاید اتنا زیادہ بولنے کی سکت نہیں تھی۔ کیا وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا؟ اس نے سوال کے جواب میں سوال کرنے والے افریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں ڈھلک گیا جیسے اسے اونگ آ گئی ہو۔ اس کی عمر 80 برس ہونے کو تھی۔ عمر کی کم و بیش 60 برس میدان جنگ میں لڑتے کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے۔ وہ کئی مارکوں میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ اس کا زخم خوردہ وجود چلتی پھرتی تاریخ تھا، اسلام کی عسکری تاریخ۔ وہ عالم اور فاضل بھی تھا،
عقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ جو دو افریقی اس کے پاس رک گئے تھے، دونوں شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔